بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح انطاکیہ کے بعد حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا دربار خلافت میں خط کا مضمون یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ از طرفی ابو عبیدہ عامر بن جراح، السلام علیکم فإنی احمد اللہ الذی لا الہ الا ہوں وصلی علی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں باری تعالیٰ جل مجدہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں فتح بخشی، غنیمت و نصرت دے کر ہماری اعانت کی۔ یا امیر المومنین، جناب کو واضح ہو کہ اللہ پاک عز و جل نے نصرانیت کا پائے-تخت اور ان کی سب سے بڑی دارالسلطنت انطاکیہ کو مسلمانوں کے ہاتھ سے فتح کرا دیا، اس کے لشکر کو ہزیمت دی اور اس کے حاکم کو قتل کرا دیا۔ ہرقل کشتی میں بیٹھ کر دریا کے راستے سے کہیں بھاگ گیا، کیونکہ انطاکیہ کی آب و ہوا نہایت عمدہ ہے۔ مجھے خوف ہوا کہ کئی مسلمانوں کے قلوب میں جب دنیا نہ گر کر جائے اور اپنے رب کی اطاعت سے منہ نہ موڑے، اس لیے میں حلب کی طرف چل پڑا ہوں۔ وہاں پہنچ کر جناب کے حکم کا منتظر ہوگا۔ اگر جناب شام کے انتہائی حدود کی طرف جانے کا حکم دے تو امتثال امر کے لیے حاضر ہوں، اور اگر یہی اقامت کا حکم فرمائے تو ایسا ہی کروں۔ یا امیر المومنین، بعض ناخلف عربوں نے رومیوں کی لڑکیوں کو دیکھ کر ان سے نکاح کرنا چاہا، مگر میں نے اس غرض سے کہ کوئی فتنہ نہ کھڑا ہو جائے انہیں اس کام سے روک دیا ہی۔ اللہ جل جلالہ من والو جیسے فتنے سے بچا لے اور شر صدر کر دے تو دوسری بات ہے، ایسے لوگوں کے متعلق جلدی احکام نافذ فرمائیے۔ تمام مسلمانوں کو سلام عرض کر دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسے آپ نے ملفوف کیا، مہر لگے، مسلمانوں سے خطاب کر کے فرمایا: معاشر المسلمین، حضرت امیر المومنین کی خدمت میں اسے کون شخص لے کر جائے گا؟ زید بن وہب رضی اللہ عنہ عمرو بن سعید کے غلام فوراً بولے: سردار، اس خدمت کے لیے میں حاضر ہوں، بارگاہ خلافت میں اسے میں پہنچاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ نے فرمایا: زید، تم خود مختار نہیں ہو بلکہ دوسرے کے مملوک ہو، اگر جانے کا ارادہ ہے تو پہلے اپنے مالک عمرو بن سعید سے اجازت لے لو۔ یہ فوراً اپنے آقا کے پاس پہنچے اور جھک کر ان کے ہاتھوں کا بوسہ لینا چاہا۔ انہوں نے اس سے منع کیا اور کہا اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عمرو بن سعید بھائی نہایت عابد زاہد شخص تھے، دنیا سے نفرت اور عاقبت سے لو لگائے رکھتے تھے، دنیا کی چیزوں سے رغبت نہیں تھی۔ ایک تلوار، ایک نیزہ، ایک گھوڑا، ایک اونٹ، ایک توشدان، ایک پیالہ اور ایک مصحف کے سوا دنیا کی کوئی چیز آپ کے پاس نہیں تھی۔ جب مال غنیمت میں سے آپ کا حصہ آیا کرتا تھا تو آپ قوت لایموت کے سوا تمام اپنے قرابت والوں اور اپنے قوم کے آدمیوں کو دیا کرتے تھے، اور اگر کچھ بچ جایا کرتا تھا تو اسے حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی کی خدمت میں بیچ دیا کرتے تھے، جسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فقراء مسلمین، مہاجرین و انصار پر تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ زید بن وہب رضی اللہ عنہ نے کے پاس آ کے جب نے ان کے ہاتھ پر بوسہ دینا چاہا تو آپ نے منع کیا اور فرمایا: کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا: مولا، آپ مجھے اس بات کی اجازت مرحمت فرمائے کہ میں مسلمانوں کا قاصد بن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت اقدس میں خوشخبری پہنچانے والا ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا: تم مسلمانوں کے لیے بشیر انہیں خوشخبری دینے والا بننا چاہتے ہو اور میں روک دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر میں نے ایسا کیا تو میں سخت نافرمان ٹھہروں گا۔ جاؤ، تم محض خوشنودی باری تعالیٰ جل مجدہ کے لیے آج سے آزاد ہوں۔ مجھے اللہ پاک جل جلالہ کی ذات گرامی سے کامل امید ہے کہ وہ تمہیں آزاد کرنے کی عوض میں مجھے دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیں گے۔ زید بہت خوش ہوئے، خوشی خوشی امیر لشکر حضرت عبیدہ بن جراح کے پاس آئے، تمام قصہ بیان کیا اور کہا کہ آپ کے خط کے طفیل اور اس کی برکت سے آزاد ہو گیا ہوں۔ حضرت عبیدہ بن جراح نے انہیں ایک تیز رو اونٹنی جو یمن کے اونٹوں میں سے تھی مرحمت فرمائے اور جانے کی اجازت دے دی اور یہ چل پڑے۔ کہتے ہیں کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ قریب راستہ سے مدینہ طیبہ کی طرف برابر بڑھے چلے جا رہے تھے، حتیٰ کہ آپ مدینہ طیبہ میں پہنچے۔ حضرت زید بن وہب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ذی قعدہ کے 5 روز باقی تھے کہ میں مدینہ طیبہ میں داخل ہوا۔ مدینہ میں ایک شور و غول ہو رہا تھا، وہاں کے باشندے ایک شور عظیم پیدا کر رہے تھے اور بقیع و قباء کے دروازے کی طرف دوڑے چلے جا رہے تھے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ آج کیا بات ہے؟ میں بھی ان کا حال معلوم کرنے کے لیے ان کے پیچھے پیچھے چلا اور اپنے دل میں یہ خیال کرتا ہوں آگے بڑھا کہ شاید یہ کسی لڑائی کی طرف جانے کا قصد کر رہے ہیں۔ کچھ دور جا کے میں نے ایک آدمی کو دیکھ کر اسے پہچانا اور سلام کیا۔ اس نے بھی مجھے شناخت کر لی اور کہا: کون ہو زید؟ میں نے کہا: ہاں۔ اس نے کہا: اللہ اکبر، کیا خبریں ہے؟ میں نے کہا: بشارت، غنیمت اور فتح، مگر امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کس کام میں مشغول ہے؟ اس نے کہا: وہ مدینہ منورہ کے باہر تشریف فرما ہے، ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے ساتھ ہے اور ان سب کا ارادہ حج کرنے کا ہے۔ لوگ انہیں رخصت کرنے کے لیے جوق در جوق آ رہے ہیں۔
میں یہ سن کر اپنی اونٹنی سے نیچے اترا، اس کی مہار ایک جگہ باندھ دی اور دوڑ کے ادھر چلا، حتیٰ کہ امیر المومنین کی خدمت میں پہنچ گیا۔ آپ پیدل چل رہے تھے، آپ کا غلام برقع اونٹنی کی مہار پکڑے آپ کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ اونٹنی پر آپ نے ایک لیم یا قوطانی ایک قسم کی گویا اونٹنی کی جو ڈال رکھی تھی، آپ کا پیالہ اور توشدان اس کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ سواری کے ہودج آگے آگے چل رہے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ کے داعی سنت، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ آپ کے بائیں طرف اور پیچھے پیچھے مہاجرین و انصار تھے، اور آپ ان کو مدینہ طیبہ کی حفاظت کے متعلق نصائح فرماتے جاتے تھے۔ میں نے آپ کے سامنے کھڑے ہو کر زور سے کہا، السلام علیکم یا امیر المومنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے فرمایا، وعلیکم السلام، تم کون ہو؟ میں نے کہا، امیر المومنین میں زید بن وہب حضرت عمرو بن سعید کا غلام ہوں، جو جناب کے پاس بشارت لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اللہ پاک تبارک و تعالیٰ تمہیں خوش رکھے، کیا بشارت ہے؟ میں نے کہا، یہ آپ کے گورنر عبیدہ بن جراح کا خط ہے، جس میں انہیں جناب کو یہ تحریر کیا ہے کہ اللہ پاک تبارک و تعالیٰ نے انطاکیہ کو فتح کرا دیا ہے۔ آپ یہ سنتے ہی فوراً سجدہ میں گر پڑے اور اپنے منہ اور رخساروں کو مٹی سے ملنے لگے۔ اس کے بعد آپ نے سجدہ سے سر اٹھایا، آپ کا چہرہ اور داڑھی غبار آلود ہو گئی تھی اور زبان پر یہ دعا جاری تھی، اللہم لک الحمد والشکر علی نعمتک البالغہ۔ الہی، آپ کے کامل نعمت پر آپ کا ہزار ہزار شکر اور لاکھ لاکھ حمد۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، باری تعالیٰ عز اسمہ تجھ پر رحم فرمائے، وہ خط لاؤ۔ میں نے اسے پیش کیا، آپ اسے پڑھ کر رونے لگے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا، جناب کیوں روئے؟ آپ نے فرمایا، مسلمانوں کے ساتھ ابو عبیدہ کی کرتوت پر، اور اس لیے کہ مسلمانوں کے بارے میں ان کی رائے کمزور ہو گئی۔ پھر فرمایا، ان النفس لامارۃ بالسوء، تحقیق البتہ نفس برائی کا بہت بڑا حکم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو خط دیا اور انہوں نے اسے مسلمانوں کو پڑھ کر سنا دیا۔ زید بن وہب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کچھ توقف کے بعد حضرت امیر المومنین کا رونا موقوف ہوا، آپ کے چہرے پر خوشی کے اثار نمودار ہوئے اور میری طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے، یا زید، جب تم یہاں سے واپس ہو جاؤ تو انطاکیہ کی انجیر، انگور، عناب اور میوجات خوب کھاؤ اور روغن زیتون سے نفع حاصل کرو اور اللہ پاک تبارک و تعالیٰ کا زیادہ شکریہ ادا کرو۔ میں نے کہا، یا امیر المومنین، اب میوجات کا موسم اور اس کی فصل نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ زمین پر بیٹھ گئے، دوات، قلم اور کاغذ منگوایا۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو اس طرح لکھنے لگے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، انی احمد اللہ الذی لا الہ الا هو وصلی علی نبیہ۔ میں باری تعالیٰ جل مجدہ کے ان احسانات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو انہوں نے مسلمانوں کو مدد، نصرت اور متقین کو عاقبت عطا کر کے فرمائے ہیں۔ یہ وہ ہمیشہ ان کی اعانت اور ان پر مہربانی اور لطافت فرماتے ہیں۔ تمہارا یہ لکھنا کہ ہم نے انطاکیہ کی آب و ہوا کے عمدہ ہونے کے سبب وہاں قیام نہیں کیا، مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ اللہ پاک تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسول عمدہ عمدہ چیزوں میں سے کھاؤ، عمل صالح کرو۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، ایمان والو عمدہ عمدہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ تمہیں یہ چاہیے تھا کہ مسلمانوں کو آرام کرنے دیتے، جنگ میں جو انہیں تکن اور تعب عارض ہو گئے تھے اس کو اتار لینے دیتے اور کافی عیش و آرام کر لینے دیتے۔ تمہارے یہ لکھنا کہ میں حکم کا منتظر ہوں، اگر آپ تحریر فرمائے تو انتہائی حدود تک چلا جاؤں، سو تم وہاں موجود حالات تمہارے سامنے ہیں۔ میں وہاں سے دور ہوں، غائب اور دور کے آدمی کو ان حالات سے پوری واقفیت نہیں ہوا کرتی جو وہاں کے رہنے والے اور حاضر شخص کو ہوا کرتی ہے۔ دشمن تمہارے قریب ہے، تمہارے جاسوس تمہیں ہر وقت خبریں دیتے رہتے ہیں۔ اگر وہاں پر پوچھ گچھ کرنا انصبہ اولا ہو، مناسب سمجھ کر وہاں فوج بھیج دو اور دشمن کے شہروں پر خود مسلمانوں کی فوج لے کر حملہ کر دو، ان کے ہر طرف سے راستے مسدد اور منقطع کر دو۔ لشکروں کے ساتھ نصرانی عربوں کے ایسے آدمی ہیں جن پر تمہیں کافی اعتبار ہوں، بھیج دو تاکہ وہ انہیں راستہ بتلا سکے۔ جو شخص تم سے صلح چاہے اس سے صلح کر لو، جو ان سے اقرار کروا اسے پورا کر دو۔ تمہارا یہ لکھنا کہ عربوں نے رومی لڑکیوں کو دیکھ کر ان سے نکاح کر لینا چاہتا، سو اگر حجاز میں اس شخص کے اہل و عیال نہیں ہو تو اسے نکاح کر لینے دو۔ جو آدمی کوئی باندی خریدنا چاہتا ہے تو اسے خرید لینے دو، کیونکہ اس طرح وہ زنا سے محفوظ رہے گا۔ مسلمانوں سے سلام کہہ دینا، والسلام علیکم، کہتے کہ اسے آپ نے ملفوف کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہر لگے اور زید بن وہب کو دے کر فرمایا، اللہ پاک تبارک و تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، اسے لے کر چلے جاؤ اور عمر کو اپنے ثواب میں شریک کر لو۔ زید بن وہب نے اسے لے کر چلنے کا ارادہ کیا، مگر آپ ان کی طرف متوجہ اور فرمایا، زید ذرا ٹھہرو تاکہ عمر تمہیں اپنے کانے میں سے کچھ تھوڑا سا دے دے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے اونٹ کو بٹھایا، ایک سا خرمے اور ایک سا ستو نکال کے انہیں دیا اور فرمایا، زید عمر کو معذور سمجھو، اس سے زیادہ نہیں دے سکتا، اس کے امکان میں اتنا ہی تھی۔ اس
کے بعد آپ نے حضرت زید کے سر پر بوسہ دیا۔ زید روئے اور کہا، یا امیر المومنین، میں اس قابل نہیں ہوں کہ جناب میرے سر کو بوسہ دے۔ آپ اور جناب سید المرسلین کے ہم نشین ہیں۔ اللہ پاک تبارک و تعالی نے جنابی سے 40 کی عادت پورا فرمایا تھا۔ یہ سن کر آپ روئے اور فرمایا، میں اللہ عز و جل سے امید کرتا ہوں کہ وہ تمہاری شہادت کی وجہ سے مجھے بخش دے۔ زید بن وہب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنی اونٹنی پر سوار ہوا اور چلنے کا ارادہ کر لیا۔ میں نے سنا کہ آپ فرما رہے تھے، اللہم احمل علیہا بالسلامتی اطل البعید وسہل لو القریب انک علی کل شیء قدیر۔ الہی آپ اسے یعنی زید کو اس اونٹنی پر سلامتی کے ساتھ سوار کرا دیجئے اور یہ راستہ کو لپیٹ کر رکھ دیجئے اور اس کے لیے قریب کو آسان کر دیجئے، آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ زید بن وہب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ کی اس دعا سے بہت خوش ہوا، کیونکہ اللہ پاک تبارک و تعالیٰ آپ کو اس وجہ سے کہ آپ نے رب کے مطیع اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع فرمان تھے، رد نہیں فرماتے تھے، میں نے چلنا شروع کیا۔ زمین میرے اٹھنے کے پھیروں کے نیچے سے وہ نکلی جاتی تھی اور لپیٹی چلی جا رہی تھی، حتیٰ کہ میں واللہ عبور 13ویں روز حضرت عبیدہ بن جراح کے پاس حازم میں جہاں آپ انطاکیہ سے چل کر مقیم ہو گئے تھے پہنچ گیا۔ جب میں مسلمانوں کے لشکر کے قریب پہنچا تو میرے لشکر کے دائس میں سے ایک شور و غوغا کی آوازوں اور گھوڑے کی ہنہناہٹ سنی، آوازیں بلند ہو رہی تھی اور تکبیر تحلیل کے نعرے فضائے آسمان میں گونج رہے تھے۔ میں نے امن کے ایک شخص سے دریافت کیا کہ ان آوازوں کا کیا سبب ہے۔ اس نے نہایت خوشی کے لہجے میں جواب دیا کہ مسلمانوں کی فتوحات جو اللہ پاک تبارک و تعالی نے انہیں مرحمت فرمائی ہے۔